بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم 16ویں تراویح پڑھ رہے ہیں اور اس 16ویں تراویح میں انشاءاللہ ایک پارہ 19واں پارہ تلاوت کیا جاوے گا۔ 19ویں پارے میں سورہ فرقان جس کی 77 آیات ہیں، 20 آیتیں کل پڑھی جا چکی ہیں، بقیہ 57 آیات کریمہ آج کی تراویح میں انشاءاللہ تلاوت کی جاویں گی اور مکہ میں نازل ہونے والی یہ سورت ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ الشورى ہے، چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل یہ سورت، 227 آیات پر مشتمل، اور پھر اس کے بعد سورۃ النمل ہے، یہ بھی مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے اور یہ سورۃ النمل بھی تلاوت کی جاوے گی، یہ بھی مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ مکمل پارہ 19۔ آج کے ان تینوں سورتوں میں کیونکہ مکہ میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں تو ان میں ایک تو قرآن کی بھرپور حقانیت کا بیان ہے اور زیادہ تر مضمون اس میں رسالت کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے مکہ والوں کو اور دیگر کفار کو بھی دعوت توحید ہے۔ آج کی شروعی آیت پارے 19 کی، اس میں کفار مکہ، کفار کا استکبار، گھمنڈ، تکبرانہ ایک بات کا ذکر ہے۔ متکبرانہ طور پر یہ کہا کرتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، حساب پر یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں سچ کہتے ہو تو لاؤ نا، فرشتوں کو ہمارے سامنے ظاہر کرو نا، یا اللہ کو نیچے سامنے ہمارے سامنے کھڑا کرو، اللہ ہمیں کہہ دے میں اللہ ہوں، تب جا کر ہم ایمان لے آئیں۔ اللہ نے کہا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا وَعُتُوًّا عُتُوًّا، یہ تو بہت گھمنڈ والی بات ہے۔ آئے گا ان قریب، موت آوے گی، فرشتے سامنے نظر آویں گے، گرز مارتے ہوئے، پٹائی ٹھکائی لگاتے ہوئے، یہاں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ پھر فرشتوں کو ٹھیک دیکھو گے، یوم یرون الملائکۃ لا بشرا، اور اس دن پھر یوم یعض الظالم علی یدیہ، بوروے کاٹ کھاؤ گے، انگلیاں چباؤ گے، ہائے کس مصیبت میں پھنس گئے۔ اس لیے یہ نبی میرا یہ قرآن سنا رہا ہے، قرآن پر ایمان لاؤ۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ شکوہ بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ بھی بیان کیا اپنے امتیوں سے۔ روز قیامت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے، کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا مولا یہ میری جو جماعتیں ہیں میری امت کے، انہوں نے یہ قرآن چھوڑ دیا تھا، سمجھنا بس ادھر ادھر کے وظائف میں پڑ گئے تھے، دم درود میں ہی یہ کتاب کو پا لیا تھا، کتاب سمجھنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ 95-98% کی یہی ہے کہ قرآن کچھ پتہ نہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، فرض کیا ہے، توحید کیا ہے، ربوبیت تک پتہ نہیں۔ بہرحال اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل توحید بیان کر کے آخر میں پھر مومنین کی 13 صفات بیان فرمائی، 13 صفات بیان فرمائی۔ اور مومن متواضع ہوتا ہے، جب چلتا ہے تو سینہ تان کر، مونچھیں لگا اکڑ کر کے نہیں، نرم مزاجی سے چلتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس سے جب آمنا سامنا مسلمان کا ہو جائے تو سلام کرے۔ مومن تہجد گزار ہوتا ہے، یہ اس طرح صفات بیان کی ہے، اور تہجد گزار ہوتا ہے، یہ جھگڑا نہیں کرتا، گالم گلوچ نہیں دیتا رہتا، روڈوں پر چلتے گالم گلوچ نہیں کرتا، یہ بخیل نہیں ہوتا ہے، یہ اسراف نہیں کرتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا،
یہ زنا کے قریب نہیں جانتا، یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا، اور یہ لغو مجلسوں میں، بیہودہ مجلسوں میں بیٹھ کر لذت آفرین نہیں ہوتا، اور فرمایا کہ قتل نہیں کرتا، یہ عبادت گزار ہوتا ہے، خرچ کرنے میں بھی نہ بالکل ہی اڑاتا ہے، علل تللے میں نہ اسراف کرتا ہے میانہ روی سے۔ اس طرح اوصاف بیان کر کے آخر میں اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، ان کو بالا خانے، جنت کے بالا خانے میں جگہ دے دی جاوے گی، ان اوصاف کے ایمان والوں کو جگہ دے دی جاوے گی، وہاں ان پر فرشتے روز صبح اور شام سلام 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 کیا جاوے گا۔ پھر سورۃ الشعراء ہے، اس میں فرمایا کہ یہ شعراء یہ شاعروں کا کلام نہیں کہ کبھی کسی کو اٹھایا تو آسمان کے قلابوں میں، کبھی نیچے گرایا تو نیچے ہی بالکل گرا دیا، ایسا نہیں، یہ حقائق و صدائق پر، معارف اور حقائق پر مبنی کتاب ہے، یہ سچی دنیا کی سچی ترین کتاب ہے، یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، ہر تخیلاتی وادی میں وہ گھومتے ہیں، تعریفوں کے قلابے اور مذمت کرنا چاہیں تو مذمت، یہ ایسا نہیں۔ چنانچہ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ سارے انبیاء کا ذکر کیا ہے، اس میں رسالت کا بھرپور بیان ہے، اس میں شروع ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، کیسے ان کو معجزات دیے گئے، اس میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور اس طرح مختلف قوموں کا ذکر کر کے ان قوموں نے جو معجزہ مانگا اپنے نبی سے، نبی کی صداقت کے لیے، اللہ کی توحید، اللہ اکیلا ہے، اس کے لیے جو معجزہ مانگا اللہ نے نبی کے توسط سے وہ معجزہ ان قوموں کو دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، نہ نبی کی دعوت کو مانا، نہ ان معجزات کی قدر کی، اس لیے اللہ نے ہر ایک کو مختلف عذاب میں ہلاک، تباہ، برباد اور تاخت و تاراج کر دیا ان کی بستیوں کو، کہ ایک کا نام بھی آج دھرتی پر موجود نہیں، اگر ہے تو صرف تاریخ میں موجود ہے۔ یہ مختلف ذکر کر کے پھر اس امت کو یاد دلایا، یہ امت وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، اس سے پہلے قوموں کو اس جیسی کتاب نہیں ملی، شکر کرو اے ایمان والو، ایسا نبی جو تمام نبیوں کا سردار رحمت للعالمین، ایسی کتاب اللہ نے عطا کی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ نمل میں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ذکر کر کے سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری، شکر کرو، یہ مادی نعمتوں پر نہیں، یہ نماز اور یہ کتاب، اللہ نے دو بڑی عظیم نعمتیں عطا کی ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا وارث بنا کر کتنا کچھ نوازا تھا، ہر چرند برند، کیڑے مکوڑوں کی بولی آج سائنسی ایجاد میں آج تک کسی کو یہ اعزاز یہ نہیں ملا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو تمام چرند بول رہا ہے، طوطا بول رہا ہے، ہدہد بول رہا ہے، کبوتر بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے وہ اپنی زبان میں سمجھ، اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیار کیا لشکر، جنات کا بھی اور دوسرے، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، سارا لشکر، چرند پرند طیور وہ جن، ان سب کا لشکر، اور کہا چل پڑے وادی میں ایک جگہ پر مچھلیوں کا ایک ریوڑ تھا، ان کی سردار مچھلی نے کہا ارے بل میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں لاشعوری میں تمہیں روند نہ دیں۔ وہاں سے میل دور مسافت پر سلیمان علیہ السلام نے وہ آواز سن لی۔ آج کی اگر یہ جو لگاتے ہیں ہم یہ کیمرہ، یہ کیچ کرنے والا، آواز کیچ کرنے والا، وہ بھی اگر وہاں لگا دیں تو وہ کیچ نہیں کر سکتا۔ سلیمان علیہ السلام نے میل مسافت پر چیونٹی کی آواز کو کیچ کر لیا۔ آج کے کیمرے فیل ہیں اللہ کی قدرت کے سامنے۔ تو سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، کیا کہا؟ اللہ تیرا شکر ہے
تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، شکر بجا لایا، شکر تیرا مولا۔ اور اس کے بعد پھر یہ شکر بجا لا کر بڑی پیاری آیت ہے، رب اوزعنی، آج تلاوت بھی کی گئی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا۔ اس شکر کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم جیسے شکر کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے ھذا من فضل ربی، بلے سور سے رشوت سے کمائی کر کے بنگلہ بنا، ھذا من فضل ربی، اور ایک نماز بھی نہیں ہے، ان اعمل صالحا ترضا، میں تیری رضا اور تجھے خوش کرنے والا عمل کروں۔ یہ ہے شکر جو سلیمان علیہ السلام نے شکر کی تعریف کی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر کہا یہ اسمبلی کا اجلاس ہو جائے، اسمبلی بنا لی، سارا ایوان بھرا ہوا ہے اور چرند پرند کی حاضری ہے۔ کہا ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے پرندہ، ہدہد نہیں ہے، غیر حاضر۔ آج اب اگر آ گیا ہدہد، اگر غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہیں بتائی تو اس کو ذبح کر کے رکھ دوں گا یا پھر کوئی سخت ترین سزا دے دوں گا۔ اتنے میں ہدہد پرندہ آ گیا۔ کہا کہاں تھے؟ ہاں دربار لگ گیا تھا، دربار میں غیر حاضری۔ تو کہا میں دور نکل گیا تھا آج، اور میں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں ایک بستی ہے ملکہ سبا، یونان، یمن میں، ملکہ سبا یمن میں۔ فرمایا کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تخت، بہت لمبا تخت دیا ہے اور اس کو اللہ نے ہر چیز عطا کی ہے، مگر یہ کہ وہ بادشاہ اور اس کی پوری بستی آفتاب کو پوجا کرتی ہے۔ کاش وہ اس خدا کو پوجا کرتی کہ جو اس آفتاب کو نکالنے والا ہے۔ کہ اچھا میں دیکھتا ہوں تم سچ کہتی ہو کہ نہیں۔ لیٹر لکھ دیا، وہ لیٹر ہدہد نے ان کی گود میں ڈال دیا، بلقیس گود میں ڈال دیا۔ اس نے کابینہ کا اجلاس، مختصراً کابینہ کا اجلاس بلایا، کہا لیٹر آ گیا ہے، کیا کیا جائے؟ نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہمارے پاس فوج ہے، مشاق اور مشاق فوج ہے، لڑنے والی فوج ہے، نکلتے ہیں ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ کہا نہیں، سلیمان ہے، سلیمان نام تو نہیں ہے۔ ان الملوک اذا دخلوا، بادشاہ جب کسی پر غارت کرتے ہیں تو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میں ایسا کرتی ہوں، عورت زاد ہے، ہیلے ہیں، میں ہدیے بیچتی ہوں، ہیرے جواہرات سے بڑا بریف کیس بیچ دیتی ہوں، جیسے آتے ہیں ادھر ادھر، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ بریف کیس بیچ دیا ہیرے جواہرات سے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس واپس آیا، انہوں نے کہا یہ واپس لے جاؤ، جو اللہ نے مجھے دے دیا ہے یہ بہت ہزار نہیں، لاکھوں درجہ بہتر ہے۔ اللہ، وہ دولت سے متاثر نہیں ہوئے، ہیرے جواہرات سے۔ کہاں جاؤ، میں اب لشکر لے آؤں گا، لشکر لے آؤں گا۔ اور اتنے میں پھر جنات کو بلایا اور تمام کابینہ، بتاؤ کون ہے کہ جو اس کا تخت جلدی لے آئے۔ ایک صاحب اٹھے، اس نے کہا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ نے کہا اچھا کوئی اور ہے، پوائنٹ آف آرڈر پر کوئی کہے؟ نے کہا ہاں جی حاضر ہوں، آصف جی میں نے برخیا۔ اس نے کہا آپ کروٹ بدلنے سے پہلے یا پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس ہوگا۔ اتنے میں آنن فانن دیکھا تو بلقیس کا پورا تخت سامنے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا فَهَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لیشکرنی، یہ میرا، ہم تو کہاں حذف من فضل ربی لکھتے ہیں، اور یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ تاکہ اللہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار بندہ ہوں یا مال دولت میں گم ہوں۔ اللہ، اور اس کے بعد پھر کہا اچھا اس میں تبدیلی کرو، اس تخت میں تھوڑی چینجنگ کر لو۔ اور اس کے بعد پھر بلقیس آئی اور بلقیس نے سے کہا یہ تمہارا تخت ہے؟ ہاں لگتا ہے میرا، کأنہ ہو، لگتا ایسا ہی ہے کہ میرا ہی ہے۔ کہا اچھا اب ذرا پریس کانفرنس ہو جائے، آ جائیے، محل میں داخل ہو جاتے ہیں، آئیے محل میں اندر آئیے۔ محل میں اندر آیا تو نیچے فرش شیشے کا بنا ہوا تھا، چمک دبک زرق اور برق ہیرے جواہرات سے اور شیشوں سے مرصع کیا ہوا محل تھا۔ سلیمان علیہ السلام اندر گئے، بلقیس بھی اندر آ رہی ہے، ملکہ بلقیس، لیکن اوڑھنے دیکھا تو اوڑھنے کو، چادر کو لپیٹنا شروع کر دیا۔
اوپر اٹھایا کہ پانی سے گزرنا پڑ رہا ہے محل میں. کہا سلیمان علیہ السلام نے یہ پانی نہیں ہے، شیشہ ہے، جو اس روشنی کو، سامنے روشنی کو نہیں جان سکتی، وہ آفتاب کی روشنی کو کیا جانے. اللہ نور السماوات والارض. اس لیے اصل یعنی یہاں تم صحیح نہیں فیصلہ کر پاتی ہو کہ یہ شیشہ ہے کہ پانی ہے، تو پھر آفتاب کو پوجنے کا کیا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. سبق دے دیا اصل میں سلیمان علیہ السلام نے. پھر وہی بلقیس نے کہا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. عزیزو یہ قرآن بڑی نعمت ہے، اس لیے آخر میں فرمایا الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اہل ایمان کو اللہ نے یہ قرآن اور یہ نماز اور یہ نبی بہت بڑی نعمت دی ہے. یا اگر کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے، اس کا سمجھ ہے، اس کی تلاوت ہے، نماز ہے، ایمان محفوظ ہے، سب سے بڑی متاع ہے، سب سے بڑا عظیم سرمایہ ہے. اللہ ہم سب کو بھی اسی طرح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا